بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اختلاف رائے یہ انسان کی طبیعت، مزاج اور فطرت کا حصہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کو صرف اور صرف اختلاف رائے رکھنے کی ہی عادت ہوتی ہے۔ ان کا بہترین مشغلہ یہی ہے کہ کسی بھی انسان نے اگر کوئی بات کی ہے تو اس کے ساتھ صرف اور صرف انہوں نے اختلاف رکھنا ہے، دلیل ہو یا نہ ہو۔ آج کی آیت مبارکہ میں ایسے ہی کچھ بد نصیب لوگوں کا تذکرہ ہے جو بغیر دلیل کے جھگڑا کرنے لگتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 70واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی 8ویں آیت مبارکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من کچھ ایسے ہیں، یجادلو جو جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ اللہ کے بارے میں، بغیر علم بغیر علم کے، ولا ہدن اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب اور بغیر کسی کتاب کے، المنیر جو روشن ہو۔ باب محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر واضح دلیل کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر آغاز ہی انتہائی اہم الفاظ سے کیا۔ فرماتے ہیں، لما ذکر تعالی حال الضلال الجہال المقلدین فی قولہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں اور ہر بد نصیب مردود شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ فرمایا، ذکر فی ہذہ حال الدعاة الی الضلال من رؤوس الکفر والبدع، یہاں پر رب کائنات نے تذکرہ کیا ان ظالموں کا جو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں، کافروں کے سرخیل ہیں، بدعات کی طرف بلاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ بغیر عقل سلیم کے جھگڑا کرتے ہیں، نقل صریح کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں۔ ان کے پاس سوائے نفسانی خواہشات اور اپنی ذاتی رائے کے کوئی ثبوت، کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ آئیے دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیتے ہیں۔ معزز خواتین حضرات، اہل علم نے سب سے پہلے تو مناسبت ذکر کی ہے، اور وہ مناسبت ہم تفسیر ابن کثیر میں پڑھ آئے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے
کہ خاص طور پر امام زمخشری، امام رازی، امام نصفی، مادی قریب میں امام شنقیطی اس بات کا جزم کرتے ہیں، ساتھ امام شوکانی بھی، کہ یہاں پر وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس سے مراد علم ضروری ہے۔ اب آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ علم ضروری سے کیا مراد ہے؟ معزز خواتین حضرات، علم ضروری وہ ہے جس کے بغیر کیا عام، کیا خاص، کیا عالم، کیا جاہل، اس کا چھٹکارا نہیں، اس کی نجات نہیں، اور وہ علم صحیح ہے۔ اور وہ علم صحیح کیا ہے کہ ہمیں بنیادی باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے درء تعارض العقل والنقل، اس میں خصوصی طور پر اس بات کا تذکرہ فرمایا، اور اسی طریقے سے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی مشہور زمانہ تفسیر فتح القدیر میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اور یہاں پر اگلی بات جو سمجھانے والی ہے وہ کیا ہے، جس کی طرف امام شوکانی، امام قرطبی اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور مادی قریب میں گزری ہوئی ایک عظیم ہستی امام سعدی اور ان کے ساتھ امام شنقیطی رحمہم اللہ، ان سب نے اشارہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان، غیر مسلم ہو یا نام نہاد مسلمان، اگر وہ صرف اور صرف اپنی رائے اور اپنی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے بارے میں بات کرے، جس طرح کہ آج کرتے ہیں، اس کے لیے میں ایک سادہ سی مثال آپ کو دوں گا۔ میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ تمہیدی کلمات کے دوران عرض کیا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ انہیں سوائے نقد و جرح کے اور کوئی کام ہوتا ہی نہیں، ہر کام میں کیڑے نکالنا، اور بسا اوقات وہ پھر ان معاملات میں بھی اپنی بظاہر ماہرانہ لیکن حقیقت میں جہالت پر مبنی رائے کا اظہار کرتے ہیں جس کا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ آیت مبارکہ ہے کہ رب کائنات کے بارے میں ہم جو کچھ بھی کہیں اس کے لیے ہمیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا پابند ہونا پڑے گا، ان کی حدود و قیود سے ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الجواب الصحیح میں اس بات پر خاص طور پر زور دیا، اور یہاں کتاب المنیر سے مراد وہی ہے جس طرح کہ امام نصفی، امام ابو سعود، امام الوسی اور مادی قریب میں امام شوکانی وغیرہ نے اس بات کا جزم فرمایا ہے۔ اب یہ پرانی بیماری ہے، آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں کو دین ہضم ہوتا ہی نہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بحث مباحثہ کر کے کسی نہ کسی طریقے سے اس کام کو جائز قرار دے دیں جو وہ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ کہ واحد التفسیر میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں جاء ذکر الکافر الجاہل المجادل فی هذه الآیات ممن لا یکتفون بأنهم کفر بل انہم یدعون غیرہم الی الضلال والالحاد والکفر، کہ اس سے مراد صرف کافر نہیں ہے
بلکہ وہ صرف کفر پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ الحاد، گمراہی اور کفر کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہوتی، اور کتاب منیر سے مراد ہر دور کی کتاب ہے، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ قرآن ہو۔ اور شرک کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، بدعات کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، الحاد کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، قرآن کے واضح احکامات سے انکار کا آغاز بھی معزز خواتین و حضرات یہیں سے ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ ان کے نزدیک خلیفہ کے بغیر جہاد نہیں، ان کے نزدیک جہاد کرنا صرف حکومتوں کا کام ہے، ان کے نزدیک دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر مسلمان پر ظلم و ستم ہو رہا ہو تو اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پیچھے سورۃ ہود 98ویں آیت مبارکہ گزری ہے، اس کا لنک آپ کے سامنے چینل پر موجود ہے۔ اللہ نے فرعون کے بارے میں فرمایا، یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار وبئس الورد المورود، یہ بدبخت قیامت والے دن اکیلا بذات خود جہنم کا ایندھن نہیں بنے گا، بلکہ یہ اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو جہنم لے کر جائے گا۔ مکہ میں بھی ایسے شیطان موجود تھے، نضر بن حارث، عاص بن وائل، ابو جہل، ابی بن خلف، اخنس بن شریق۔ تو دراصل یہ آیت مبارکہ مجھے اور آپ کو اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹول لیں کہ کہیں ہمارا شمار تو ایسے بدبختوں میں نہیں ہوتا جو دین میں اپنی ورزش عمل کرنا چاہتے ہیں، نہ صرف یہ کہ خود دین سے ہٹے ہوئے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی ہٹا رہے ہیں۔ اور کیا ہم ایسے لوگوں کے پیچھے تو نہیں چل رہے جو اس راستے پر چل رہے ہیں؟ اس آیت مبارکہ کا بنیادی درس یہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے خبردار رہیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، لوگوں کو بھی بچنے کی دعوت دیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش ہے کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ان اسباق کو آڈیو کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ عقیدے، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں فرقہ واریت سے بالا تر یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کس موضوع پر خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو رہنمائی چاہیے۔ آپ کی طرف سے آنے والے کامنٹس میرے لیے انتہائی قیمتی اور حوصلہ افزائی کا باعث ہیں۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔